تشریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عازمین حج، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے لاکھوں حضرات نے درخواست دی تھی، ان میں سے آپ حضرات کا انتخاب کیا اور قرآن اندازی میں آپ حضرات کا نام آ گیا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے سفر کو آسان کرے، قبول فرمائے۔ جتنے مسائل سفر حج کے ہیں اور کسی عبادت میں اتنے منتشر مسائل نہیں ہیں۔ سفر حج کے اندر بے شمار مسائل ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھنا نہیں جانتا، لیکن وہ کسی جانکار کے برابر میں کھڑے ہو کر کے اس کی نقل کر سکتا ہے، جیسے قیام وہ کرے گا، یہ کرے گا، رکوع سجدہ التحیات یہ کر لے گا۔ امام کے ساتھ نماز آسانی سے یہ پڑھ لے گا، بھلے ہی اس کو اپنا کچھ یاد نہ ہو، لیکن قیام، رکوع، قاعدہ، سجدہ یہ سارے کے سارے امام کے ساتھ ادا کر لے گا۔ روزے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، سحری کھائی صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک بیچ میں کچھ نہ کھانے پینے کی نیت کرنا، روزہ ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ مستحق تک پہنچا دی، وہ ادا ہو گئی۔ لیکن حج کے عمل کو کوئی چاہے کہ میں وہاں جا کر دیکھا دیکھی کر لوں گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ دیکھا دیکھی عمل وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے، عشاء کی 17 رکعات ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے ادا کر لے گا۔ جس جگہ پہلی 4 سنت پڑھی وہیں فرض پڑھے، وہیں سنت، وتر، نفل سب پڑھ لے، دائیں بائیں ذرا سا بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حج کے عمل کو ایک جگہ کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے۔ حج کا عمل 5 دنوں میں 8 مقامات پر پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 5 دنوں میں۔ اور مقامات کتنے؟ 8 مقامات ہیں۔ 5 دنوں میں 8 مقامات پر حج کے 3 فرائض اور 6 واجبات ادا کرنے ہیں۔ اس سے پہلے عمرہ کریں گے تو عمرے کے 2 فرائض اور 2 واجبات ادا کرنے ہیں۔ تو پہلے عمرہ کریں گے، 2 فرائض 2 واجبات ادا کریں گے۔ پھر جب حج کا وقت آئے گا، حج کی تاریخ ہے، تو 5 دنوں میں 8 مقامات پر 3 فرض 6 واجبات ادا کرنے ہیں۔ اب ان تمام دنوں کی جانکاری، ان مقامات کی جانکاری، 3 فرض 6 واجبات کی جانکاری، ان کو ادا کرنے کا طریقہ آپ اگر کتاب میں پڑھنا چاہیں تو جب تک کہیں ٹریننگ میں نہ بیٹھے، کتاب میں بھی اتنا بہترین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جب آپ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ ابھی مغرب کے بعد نوئیڈا سے فون آیا تھا ایک حاجی صاحب کا، ممکن ہے وہ آ چکے ہوں، انہوں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ رکھا تھا
کہ آپ جو حج کی ٹریننگ 10 دن کی کر رہے ہیں، یہ 10 دن ہی کی کیوں، ایک دن میں کیوں نہیں نمٹا دیتے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں آپ کو یہ بات فون پر نہیں سمجھا سکتا، آپ تشریف لائیے، آپ جب بیٹھیں گے 2-4 دن بیٹھیے، مت بیٹھیے 10 دن، کم سے کم 4 دن بیٹھ جائیے، تو 4 دن میں بیٹھ کر کے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ 10 دن کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی 10 دن میں مزہ نہیں آتا، لیکن وقت لوگوں کی بھی مصروفیت کی مجبوری، تو 10 دن میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ 10 دن بھی کم ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ جائیں گے، کہیں 365 ہے، کہیں 370 ہے، اور تقریباً 42-45 دن آپ خرچ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ یہاں کے 10 دن پابندی سے لگا لیے تو انشاءاللہ آپ کے وہ 4.25 لاکھ روپے کامیاب ہو جائیں گے، 42 دن کا سفر انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو حضرات یعنی کہ بات کو جلدی نہیں سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی آسانی سے سمجھ لیں گے، اس لیے 10 دن ہے۔ حج منزل میں ایک دن کے لیے بلایا گیا ہے۔ جب آپ 10 دن پوری ٹریننگ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں ابتدا میں وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ 10 دن کیوں، ایک ہی دن کیوں نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، سبق جس طرح سے دیوار چنتے ہیں، ایک اینٹ اس کے اوپر دوسری اینٹ، پھر تیسری اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے، اگر بیچ میں سے ایک اینٹ یا 2 اینٹ نکل جائے تو دیوار مضبوط رہے گی یا کمزور؟ جی ہاں، کمزور رہے گی۔ 10 دن کا سبق ہے، 3 دن آگے، چوتھے دن 5ویں دن ناغہ کر دیا تو وہ دیوار جیسے 2 اینٹ نکلنے پر کمزور ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کے سفر حج کا سبق کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے مہمان آئے، ایک خاتون کا فون آیا تھا آج دن میں کہ میں نے آپ کا اشتہار پڑھا، ٹریننگ ہو رہی ہے لیکن میں آج نہیں آ سکتی، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، امید ہے وہ بہن آئی بھی ہوں گی۔ تو میں نے ان سے کہا اب سے لے کے 8 بجے تک، 7:30 بجے تک ان کی خوب خدمت کیجئے، خوب خدمت کیجئے، خوب ہاتھ پیر دبائیے، لیکن 7:30 بجے سے ان سے رشتہ توڑ دیجئے۔ رشتہ ویسے نہیں توڑنا، یہ پاس میں بیٹھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں اب تو ہمیں ٹریننگ میں جانا ہے، مجھے اپنے وہ 4.25 لاکھ روپے اور 42 دن کامیاب کرنے ہیں۔ جانے کے بعد پھر مہمانوں سے مل گئے۔ آپ اس سبق کے سامنے مہمانوں کو اس سے پہلے بعد میں تو خوب اہمیت دیجیے، مہمان نوازی کا اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن سبق کے وقت میں بھول جائیے کون مہمان، گھر والوں کے حوالے کر دیجئے، بھائیوں کے حوالے کر دیجئے، بچوں کے بیٹوں کے حوالے کر دیجئے، خود نہ رکیے۔ بارش بھی اگر آ رہی ہے تو جیسے آدمی جاب پہ جاتا ہے تو وہ اس کا انتظام کر کے بارش میں بھیگتا ہوا چلا جاتا ہے، جاب میں نہیں جائے گا تو اتنا ہوگا کم سے کم 1 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی، اس میں اتنا نقصان نہیں ہوگا، اگر یہاں سبق میں نہیں آئے گا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سبق شروع کرنے سے پہلے وہ تمہید ہے
جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ یہ 10 دن ہی کیوں، انشاءاللہ آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ 10 دن کیوں ہیں۔ آپ حضرات کا سفر یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے ہے، انشاءاللہ سب مدینہ منورہ جائیں گے۔ تو اب ہمارے سبق کی ترتیب بھی ایسے ہی ہوگی کہ گھر سے نکلنے سے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ، وہاں کی حاضری، پھر وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا، پھر حج کرنا، اس ترتیب سے آپ کا سبق چلے گا۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے کہ بس میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بلکہ یہ سبق کی مجلس ہے۔ سب اسکول سے واقف ہے، مدرسوں سے واقف ہے۔ اسکول میں جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو جب تک ٹیچر بولتا ہے سب سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، اس کی طرف دیکھ کر کے، اس کی طرف نگاہیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے۔ اور پھر جب پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں سوال کرتا ہے تو سب کو بولنا پڑتا ہے، سب اسٹوڈنٹ بولتے ہیں۔ تو میں بھی جب تک سبق پڑھاؤں گا اس سبق کو آپ توجہ سے سنیں گے، اور جب کوئی بات پوچھوں گا تو یہاں سے لے کے پیچھے تک سب کو زور سے جواب دینا پڑے گا۔ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب سب دیں گے اور زور سے دیں گے۔ جو دعا، جو جملہ، جو کلمہ میں کہلاؤں گا وہ سب کو کہنا ہوگا، زور سے کہنا ہوگا۔ 2-3 نے کہہ دیا اس سے کام نہیں چلے گا، میں نہیں مانوں گا اس پہ، میں سب سے کہلواؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب بیچ بیچ میں آپ سے وہ سبق سنوں گا، وہ جملہ کہلواؤں گا، تو اس سے آپ کا سبق انشاءاللہ پختہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے روانگی سے پہلے 3 باتیں آپ کو بتا دوں، ان 3 میں سے 2 آج بتاؤں گا انشاءاللہ، تیسری کل۔ نمبر 1، اپنی نیت خالص کر لیں کہ میں یہ حج کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا وہ اگر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوگا تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر مل جائے گا۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، شہرت، نام و نمود کا جذبہ ہوگا، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری، شہرت کی وجہ سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں گے تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دیکھو، ایک کھجور خرچ کی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ثواب کتنا ملا؟ احد پہاڑ کی برابر۔ دکھاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا تو ثواب کتنا ملا؟ ایک کھجور کے برابر بھی نہیں ملا۔ تو پہلا کام، دل کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے جس پر اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ابھی کم بولے، میں کہہ رہا ہوں سب کو بولنا، وہاں تک بولنا ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ یہ باہر والے ایک دم بھاگ کے آئے کہ اندر کیا ہو گیا، اتنی زور سے بولنا ہے، ہاں بیداری رہے گی۔ جتنا دیکھو، جتنی توجہ سے آپ بولیں گے میں اس سے بہتر سبق آپ کو سناؤں گا۔ آپ کی توجہ ہلکی ہوگی، میری بھی توجہ ہلکی ہو جائے گی۔ سبق بڑھیا اگر سننا ہے تو آپ اپنی توجہ کو بیدار رکھیے۔ تو ارکان اسلام 5 ہے، آخری رکن یہ حج کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حج کے فریضے کو
اللہ کی رضا کے واسطے اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کا عزم ارادہ ہم کر لیں تو اپنی نیت بالکل خالص کر لیں کہ میں اللہ کا حکم ادا کرنے جا رہا ہوں. لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، میں اپنے گھر پہ حاجی صاحب کی تختی لگا لوں اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور میرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، مجھے اللہ نے گنجائش دی ہے، میں اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں. اور جب اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں تو میں وہاں سے بہت کچھ لے کر کے آؤں گا، وہاں سے بہت کچھ لے کے آؤں گا. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رضا اور اس کا اجر و ثواب وہ لے کر کے آنا مجھے. تو جب اللہ کے دربار سے بہت کچھ لانا ہے تو ہمیں اللہ کے دربار میں کچھ لے کر کے بھی جانا ہے، اور ہمیں اللہ کے دربار میں وہ لے کر کے جانا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. ہمیں وہ چیز لے کے جانی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. اب بہت ذہنوں میں سوال ہوگا کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر یہ کیا بات کہہ دی امام صاحب، کہیں آپ پانی کے چکر میں بھٹک تو نہیں گئے؟ نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے چھوٹا پن، عاجزی، انکساری. کیا اللہ کے پاس ہے؟ اللہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا 24 گھنٹے میں سے ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتی. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کے یہاں بڑائی بڑائی ہے، چھوٹا پن نہیں ہے. تو جو میرے اندر بڑائی ہے عہدے کی، میرے اندر بڑائی ہے جائیداد کی، میرے اندر بڑائی ہے کارخانوں کی، میرے اندر بڑائی ہے چودھری کی، میرے اندر بڑائی ہے اولاد کی، جس لائن کی بھی جو بڑائی میرے اندر ہے اس بڑائی کو میں یہاں ایک ڈبے میں بند کر کے اور دریا کے اندر پھینک دوں گا. کیا لے کے جاؤں گا؟ اپنی عاجزی، انکساری، چھوٹا پن لے کے جاؤں گا. بڑے کے دربار میں عاجزی لے کے جائیں گے تو سفارش، وہ درخواست جلدی قبول ہوتی ہے. کوئی کسی افسر کے پاس جائے اور جا کر کے یوں کھڑا ہو تو کیا کرے گا افسر؟ وہ چوکیدار سے کہے گا اس کو گیٹ سے باہر کر دو. ہاں، جو جتنا ادب کے ساتھ جائے گا، جتنا ادب کے ساتھ اس حاکم کے پاس کھڑا ہوگا، اس حاکم اس کی طرف متوجہ ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی بڑائی چاہے کسی بھی لائن کی ہو، ساری بڑائی کو گھر پہ بھی نہیں رکھنا ہے، دریا کے اندر پھینک دینا چاہ کے، تاکہ واپس آ کے بھی ہم اس کو نہ نکالیں. چھوٹا پن لے کے جائیں، عاجزی لے کے جائیں، انکساری لے کے جائیں. تو پہلا کام کیا ہے؟ اخلاص نیت، اپنی نیت کو خالص کر کے جانا ہے. دوسری چیز، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں، ان سے اپنے تعلق ٹھیک کرنا، ان کو ٹھیک کر کے جائیں گے. بھائی ذوالفقار کہاں ہیں؟ عبد القادر، بھائی عبد القادر ہے، بھائی ذوالفقار ہے جی؟ نہیں وہ تو ہے. آپ ایک کام کریں، یہ 1 نمبر بند کر دیجئے، 3 نمبر چلا دیجئے. یہ والا کام نہیں کر رہا. 4 نمبر بھی چلنے دیجئے، 4 نمبر کو نہیں چھیڑنا ہے. 1 نمبر آپ کر دیجئے ذرا وہ ریموٹ سے اے سی. 1 نمبر بند کر دیجئے اور 3 نمبر چلا دیجئے. ہے 3 چلانا ہے. چل گیا ہے؟
ٹھیک ہے 3 اور 4 چلا لیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تو 2 باتیں یاد رہیں گی. ایک اپنی نیت کو خالص کر کے جائیں گے، اور دوسرے اپنے رشتہ داروں سے جس سے جو بھی کچھ کھٹ پٹ ہے اس کو دور کر کے جائیں گے. باپ بیٹے کی ہے اس کو بھی دور کریں گے، بھائی بھائی کی ہے دور کریں گے، بہن بھائی کی ہے دور کریں گے. یہاں تک کہ ایسے ایسے نمونے بھی ملتے ہیں کہ حج کو جا رہے ہیں اور میاں بیوی میں بول چال نہیں. جی وہ نمونے میرے سامنے گئے ہیں. حج کو جا رہے ہیں، میاں بیوی میں بول چال نہیں. اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، لیکن ہوتا ہے کئی دفعہ. دیکھو میاں بیوی میں کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے، ادھر ہوئی کبھی پھر ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ تو نمونے ایسے ملے کہ 10 سال سے بول چال ہی نہیں ہے اور حج کو جا رہے ہیں. جی تو بہرحال کسی کی باپ سے 10 سال سے نہیں، کسی کی بھائی سے 10 سال سے نہیں، کسی کی بہن سے نہیں، کسی کی ماموں سے نہیں، چچا سے نہیں. تو یہ جو اپنے رشتہ داری ہے، اپنے بہن بھائی، اپنا خاندان کنبہ، ان سے اپنے تعلق کو ٹھیک کر کے جانا ہے، ان کو منا کے جانا ہے. اچھا میرا چچا یا میرا بھائی ناراض ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جاؤں اور فارملٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، سچے دل سے اس سے معافی مانگوں. بھائی میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، واقعی غلطی میری ہے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. اب وہ معاف کر دے بہت اچھی بات ہے. اگر وہ معاف نہ کرے، وہ سامنے بہت ضد پہ ہے. ایک بھائی کہنے لگا کہ میں اگر جاؤں گا تو وہ گالیاں بکے گا. میں نے کہا بھائی تم جاؤ اور جا کر کے اس سے اپنی معافی مانگو. اب وہ گالی بکے، تھوڑی دیر بیٹھ کے گالی سن کے چلے آنا، تم بری ذمہ ہو جاؤ گے. اب آگے ذمہ دار وہ ہے، اب تمہارا ذمہ ختم. تو 2 باتیں یہ ہیں. تیسری بات ہے وہ انشاءاللہ کل کروں گا. وہ تیسری بات ہے حقوق العباد کی. کل اس لیے کروں گا کہ ابھی بہت سارے حضرات غیر حاضر ہیں، تاکہ جتنے بھی جانے والے ہیں وہ سارے بھائی حقوق العباد کو سمجھ لیں کہ حقوق العباد کو اپنے سر پہ رکھ کے لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا حج میں، وہ انشاءاللہ بات کل آئے گی. بس اب میں اپنی بات، ارے زاہد بھائی ذرا یہ بتاتے جائیے ایئرپورٹ پہ کھانا ملے گا؟ ایئرپورٹ پہ جو ہر سال حاجیوں کو کھانا ملتا ہے دلی ایئرپورٹ پہ، نہیں فلائٹ پہ تو دیتی ہے. وہ جو اہتمام پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے بس اتنا ہی میں کنفرم کرنا تھا. چلو اسے میں کاٹ دوں. چلیے اب ہمارا سفر شروع ہونے کی تاریخیں آنے والی ہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا. ابھی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ 21 تاریخ سے فلائٹ جائے گی، لیکن کس کی فلائٹ کب جائے گی یہ ابھی شیڈول آنا باقی ہے. آپ حضرات کو ایک انتظامی طور پر ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ حج کے تعلق سے وہاں پر کام آنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ لسٹ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آ جائے گی، کیا کیا آپ لے کے جائیں. وہ ساری چیزیں آپ دھیرے دھیرے لانا شروع کریں، اور اس کے لیے کوئی ایک بیگ، کوئی ایک اٹیچی ایک جگہ طے کر لیں، اور ایک گھر کے 4-5 ممبروں میں سے ایک ہی ممبر کو طے کریں. جب بھی حج کے متعلق کوئی چیز لائیں، مثال کے طور پہ احرام لائے، آپ نے کسی بیٹی کو چن لیا،
بیٹی کو کہہ دے کہ تم کو بھی اسی جگہ پہ رکھنی ہے، بس اس بیگ میں وہ ساری چیزیں، وہ بیٹی کو دے دیا، اس نے بیگ میں رکھ دیا۔ ناخن کٹر بھی اگر حج کے تعلق سے لے کے آئے ہیں تو وہ بھی بیٹی کو دیا، بیٹی اس میں رکھ دے گی، تاکہ جس دن آپ سامان کی پیکنگ کریں گی جانے سے ایک دن پہلے تو ساری چیزیں ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ ناخن کٹر لائے، اس الماری میں رکھ دیا، احرام وہاں بکسے میں رکھ دیا، چپل لائے تھے اس خانے میں رکھ دیا۔ اب پیکنگ کے وقت میں کوئی چیز ادھر سے اٹھا رہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، جو چیز نہیں مل رہی، جانا کل کو ہے تو آج غصہ ہو رہے ہیں بچوں پہ، کہاں رکھ دیا، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک جگہ طے کریں کہ ہر چیز یہاں رکھنی، اور آپ ایک کو گھر کے افراد میں سے ایک کو طے کریں کہ اس کو دینی ہے۔ یہ مسئلہ کتاب میں نہیں ملے گا، یہ تجربے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی، کل آپ کی تیاری ہے، سفر ہے کل آپ کا۔ آپ کو جو تاریخ ملے گی اس تاریخ سے 2 دن پہلے اپنے وہ پیسے جمع کرنے والی سلپ لے کر کے اور آئی کارڈ لے کر کے اور کور نمبر لے کر کے جانا پڑے گا حج منزل۔ پہلے 2 دن پہلے رپورٹنگ کریں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ ہاں ان کے پیسے بھی کلیئر ہیں اور یہ بندہ جانے کے لیے مستعد ہے۔ تو آپ کی رپورٹنگ کی بنیاد پر وہ آپ کا پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ سب کچھ منگوا لیں گے اور آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ کل آپ اتنے بجے اس کھڑکی پہ آ جائیں۔ تو جو وقت آپ کو دیں، آپ کو ایک سلپ بھی دیں گے، وہ اس سلپ کو لے کر کے حاجی کا جانا ضروری نہیں ہے، حاجی کا بیٹا ہو، حاجی کا بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اپنا آدھار کارڈ لے کر کے اور وہ سلپ لے کر کے وہاں سے وہ ساری چیزیں لے کر کے آ جائیں۔ وہ پاسپورٹ دیں گے، وہ ٹکٹ دیں گے، ویزا بھی الگ ہوتا، پہلے پاسپورٹ پہ چپکاتے تھے، اب وہ ویزا کا کاغذ الگ ہوتا ہے، ٹکٹ الگ ہے، کڑا دیں گے، ایک گلے میں ڈالنے کے ایک آئی کارڈ دیں گے۔ وہ جو بھی سامان ملے گا آپ کو وہ گھر کا بندہ جا کر کے لے آئے۔ لانے کے بعد اس کو یہ بھی تاکید کر دے کہ تم گھر میں داخل ہونے سے پہلے پاسپورٹ کی، فرنٹ بیگ کی اور ویزا کی اور ٹکٹ کی 2 کاپی کرا کے لے آؤ۔ وہ 2 کاپی کرا کے لے آئے۔ اس میں سے 3 سیٹ آپ کے 2 سیٹ بن گئے، ہر چیز کے 2 سیٹ آپ نے بنا لیے۔ ایک سیٹ اپنے گھر کے کسی ذمہ دار کو دے دیجئے کہ لو تم اس کو سنبھال کے رکھو، آپ کے پاسپورٹ کا فرنٹ بیگ کی فوٹو کاپی، آپ کے ویزا کی فوٹو کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، اس کا پورا سیٹ آپ نے گھر کے کسی ذمہ دار کو دے دیا کہ یہ آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا جو سیٹ ہے وہ آپ اپنے بڑے لگیج والے، جو لگیج میں اٹیچی جائے گی اس اٹیچی میں رکھ لیجئے اس سیٹ کو۔ باقی اوریجنل جو ہے ایک چھوٹا سا بیگ آپ کو لینا ہوگا، اور وہ ڈاکومنٹس رکھنے کا بیگ، ہوائی چپل، احرام بیلٹ، احرام سے متعلق تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں کل سے یہی مہیا کرا دوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ شوکت صاحب، مرکز احرام کے نام سے ان کا بہت بڑا کام ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ سارا سامان یہی لا کے باہر لگا لیں گے۔ حاجی حضرات جب چھٹی ہوگی تو جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ساری چیزیں یہیں سے لے لیں گے۔ تو اب اپنے سامان کو آپ پیک کریں۔ سامان آپ نے پیک کر لیا اور اس میں 2 آپ کے ساتھ اٹیچی ہوں گی، ایک بیگ ہوگا ہینڈ بیگ جو آپ کے ساتھ رہے گا۔ جو لگیج میں جانے والا سامان ہے، جو 2 اٹیچیاں ہیں، ان پر آپ ایک پرچہ نکلوائیں، لیمینیشن اس پہ اس کو لگا کے اٹیچی پہ اوپر سے ٹیپ چپکا دیں۔ اس میں آپ کا نام، آپ کا کور نمبر، پاسپورٹ نمبر، آپ کا موبائل نمبر، اور آپ انڈیا سے ہیں، انڈیا لکھ دیجئے، انڈیا میں دلی، یو پی وہ لکھ دیجئے۔
یہ پورا ایک پرچہ نکلوا لیجئے، نکلوا کر کے اٹیچی پہ چپکا کر کے اس کے اوپر سے پھر وہ ٹیپ چپکا دیں تاکہ اس کی لکھائی خراب نہ ہو۔ اب یہ ساری پیکنگ آپ نے کر لی، آپ کی جس وقت کی بھی فلائٹ ہو اس سے آپ کو 6 گھنٹے پہلے بلائیں گے یا 4 گھنٹے پہلے بلائیں گے، جتنے گھنٹے پہلے بھی بلائیں اتنے گھنٹے پہلے آپ اپنے گھر سے نکلیں۔ 5 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے آپ اپنے گھر سے نکلیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ رب العزت سے آسانی کی دعا مانگ کر کے نکلیں۔ کوئی شور ہنگامہ نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی پھول ہار نہیں، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حاجی حجن اور سامان ایک گاڑی میں ہوں، جیسے کسی کے ساتھ 2 گاڑی جائے گی، کسی کے ساتھ 3 گاڑی جائیں گی، کسی کے ساتھ 4 گاڑی جائیں گی، تو ایسا نہ ہو حاجی صاحب اس گاڑی میں، حجن اس گاڑی میں، سامان تیسری گاڑی میں۔ اب وہاں پہنچ گئے، پتہ چلا کہ وہ ابھی حجن نہیں آئے، پتہ چلا سامان والی گاڑی نہیں آئی، اور اندر جانے کا وقت تیار ہے، وہ جام میں پھنسے ہوئے۔ حاجی حجن سامان اور ایک بندہ جو انہیں مدد کرے وہ ایک گاڑی میں، باقی اور ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ساتھ میں رہے، اور بہت زیادہ جھمیلا ایئرپورٹ لے جانے کی ضرورت نہیں، سب اپنے اپنے گھر سے ہی سلام مصافحہ کر کے ان کو الوداع کہہ دیں، دعاؤں کی درخواست کر لیں۔ اب حاجی حضرات دلی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، وہاں جا کر کے اپنے گلے میں آئی کارڈ بھی ڈال کے رکھیں، اپنے ہاتھ میں اسٹیل کا کڑا بھی پہن کے رکھیں، اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، اس کو وہ جو چھوٹا بیگ آپ کو ملے گا، یہی مطلب ملے گا کا مطلب یہاں پر وہ ہوگا، ان سے خرید لیجئے گا آپ، وہ ڈاکومنٹس آپ اس میں رکھ کر کے اور اپنے گلے میں ٹانگ لیجئے، ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں۔ اب آپ جب اندر انٹری کریں گے تو ابھی پاسپورٹ اور ٹکٹ والے پرچے الگ رکھیے، خالی پاسپورٹ اس کو دربان کو دکھا دیجئے جو سیکورٹی گارڈ والا ہے، صرف پاسپورٹ، باقی ٹکٹ وغیرہ اندر رکھیں۔ جب آپ اندر پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر کے آپ کا امیگریشن ہوگا، آپ کا سامان وزن کیا جائے گا، تو اس وقت آپ کو ٹکٹ بھی دینا ہوگا، ویزا بھی دینا ہوگا، پاسپورٹ بھی دینا ہوگا۔ وہ ٹکٹ کی جگہ آپ کو ایک بورڈنگ پاس دے دیں گے جس پر آپ کا سیٹ نمبر ہوگا، آپ کا ویزا بھی آپ کو واپس کر دیں گے دیکھ کر کے، اس ویزا کو پھر سنبھال کر کے اسی بیگ میں رکھنا ہے۔ اب اس ویزا کا کام نہیں آئے گا، کام چلے گا پاسپورٹ کا اور بورڈنگ پاس کا، ویزا کو پھر اسی چھوٹے بیگ میں رکھ لیں۔ یہ ویزا بہت کام کی چیز ہے، اس کو دائیں بائیں نہ ہونے دیں۔ جب آپ کی اٹیچی دونوں لگیج میں جائیں گی تو وہ جو چھوٹا والا بیگ ہے، ہینڈ بیگ ہے، غلطی میں کئی دفعہ حاجی ایسے بھی کرتے ہیں کہ جب وہ چین پہ رکھتے ہیں تو جلدی بازی میں وہ اپنا ہینڈ بیگ بھی رکھ دیتے ہیں، پتہ چلا وہ بھی وہاں لگیج میں چلا گیا۔ اس کو آپ اپنے انڈر میں ہی رکھیے، اس کا وزن بھی اگر کریں گے تو وزن کر کے اور پھر واپس آپ اپنے انڈر میں لے لیں، ان دونوں کو جانے دیں۔ اب آپ یہاں کی تمام تر کارروائیوں سے فارغ ہو کر کے آپ پہنچیں گے ویٹنگ ہال میں، جہاں پر نماز کا بھی اہتمام ہے اور اس کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں آپ بیٹھ کر کے اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ کسی نماز کا وقت ہے تو وہاں وضو خانہ بھی ہے، باوضو ہو کر آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی دلی ایئرپورٹ پر جو حاجی صرف دلی کے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن جو حاجی دلی سے باہر، نویڈا سے، یو پی سے، بجنور سے، ادھر ادھر سے، دلی کے باہر کے جو آئے ہوئے ہیں وہ دلی ایئرپورٹ سے ہی قصر شروع کر دیں گے، وہ قصر پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی مقیم امام جماعت کرا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے سب پوری نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب جب وقت آئے گا فلائٹ کا
تو کہا جائے گا آپ لائن میں لگ جائیں، تو نہایت ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ لائن میں لگے، دھکا مکی کرنے کی، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ ڈی ٹی سی بس میں بیٹھنا ہے، پہلے میں جاؤں گا تو پہلے یہ سیٹ لے لوں، کارنر کی لے لوں، فلاں لے لوں، کچھ نہیں۔ آپ کو بورڈنگ پاس جب دیا ہے تو جو سیٹ آپ کی لکھ کر کے دے دی گئی وہی سیٹ ملے گی، آپ پہلے جائیں یا بعد میں جائیں۔ لہذا آپ کا سفر کہاں کا ہے؟ یہاں سے مدینہ منورہ کا، تو اپنے گھر سے ہی درود پاک کا ورد جاری رکھیں، اور گھر پر جب غسل کریں، مرد بھی خواتین بھی اس نیت سے غسل کریں کہ یہ مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے تو غسل کرتے پھر اندر داخل ہوتے۔ اب مدینہ ایئرپورٹ پہ تو آپ غسل خانے ڈھونڈتے پھریں، وہاں تو غسل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے گھر پہ ہی غسل کر رہے ہیں جو، اسی میں مدینہ شہر کے داخلے کی نیت کر لیجئے۔ اب وہاں لائن میں لگے ہیں، شور ہنگامے کے بجائے درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور بڑے اطمینان وقار کے ساتھ آپ لائن میں آگے چلیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں۔ دھکا مکی شور ہنگامہ کرنے سے آپ کو سیٹ جلدی نہیں مل جائے گی۔ البتہ جو غیر مسلم حضرات وہاں پر ڈیوٹی پر متعین ہیں، وہ ہماری آپ کی بد نظمی کو دیکھ کر کے مسلمانوں سے بدظن ہوں گے، اسلام سے بدظن ہوں گے، اور ہم سکون و وقار کے ساتھ چلیں گے تو وہ متاثر ہوں گے، یار کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کیسے اطمینان سے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی یاتراؤں پہ جانے والوں کو دیکھتے ہو بڑا ادھم مچاتے ہیں، لیکن ہمارے حاجی بڑے سکون سے جا رہے ہیں، حجنیں بڑے سکون سے جا رہی ہیں۔ اب فلائٹ میں آپ بیٹھے، آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ کے طرف جا رہی ہے۔ اب یہاں آپ کی زبان پر کثرت سے درود پاک کا ورد ہوگا۔ بیچ بیچ میں پڑوسی سے بیٹھ کے یہ بھی بتا دیں گے کہ میں 100 بیگھے کا مالک ہوں، میری 4 فیکٹریاں ہیں، یہ بھی کہتے ہوئے چلیں گے، میرے 8 لٹھ تیار ہے گھر پہ۔ ہاں، اسے تذکرہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہاں پھینک دیا؟ وہ ارے گھر پہ دریا میں پھینک دیا۔ کوئی تذکرہ نہیں، کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ارے میں مدینہ شہر میں جا رہا ہوں، میں اس قابل ہوں ہی نہیں، میں اتنا گناہگار، میں اتنا خطا کار، اتنے مقدس شہر میں جس کی عظمت بیت اللہ، جہاں پر آپ کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم ہے، میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تو میرے دل میں جتنی عظمت اور جتنی محبت ہوگی اور جتنا زبان پر درود پاک کا ورد ہوگا، اتنی ہی وہاں کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ ہم کو ملیں گی۔ آپ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے آپ مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ وہاں مدینہ ایئرپورٹ ہوائی جہاز سے اتریں گے اور وہاں کی کاغذی کارروائی سے فارغ ہو کر کے پھر آپ اپنے سامان کی طرف جائیں گے۔ آپ وہ سامان پورا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، آپ کو اپنا سامان جو آپ نے اس پہ نمبر وغیرہ نام لکھ رکھا ہے اس کے ذریعے سے پہچان لیں گے اور اٹھا لیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت ایک کام اور کر لیجئے گا، اپنی اٹیچی پر کوئی گھر کے کسی کپڑے کی کتر باندھ دیجئے گا۔ گھر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ نام ہمارا بھلے ہی سمجھ میں جلدی سے نہیں آ رہا ہے، اسپیلنگ ہماری جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اماں کا روپٹہ یا کوئی اور کپڑا اس کی کتر بندھی ہوئی دور سے پہچان لی، وہ میرا وہ نگوا ہے۔ وہ فٹافٹ اپنے نگ کو اٹھا کر کے ٹرالی میں رکھ کر کے اب آپ باہر نکلیں گے۔ باہر جا کر کے جو انڈین مقام ہے وہاں پر انڈین جھنڈے والی چھتری لگی ہوں گی، اس کے نیچے پہنچ کر کے آپ وہاں پر کرسیوں پر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ کرسیوں پہ جب آپ بیٹھیں گے تو پھر معلم کے حضرات آئیں گے،
جس معلم ایک ہوائی جہاز میں 400 آدمی گئے تو 400 کے 400 ایک معلم کے نہیں ہوں گے، کوئی اس معلم کا ہے کوئی اس معلم کا ہے، تو وہاں پر اب ہر معلم اپنے اپنے حاجیوں کی چھٹائی کر لے گا اور ان کو لائن سے ادھر بٹھا دے گا، اس معلم کے حضرات یہاں، اس معلم کے حضرات یہاں، سب کو بٹھائے گا، بٹھا کر کے اور لائن سے آپ سب کو بس میں لے جا کر کے بٹھائے گا۔ جب آپ بس میں بیٹھ جائیں گے، بس آپ کی چلے گی، چلنے سے پہلے معلم کے حضرات آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے۔ اب وہ پاسپورٹ ان کے پاس جمع ہو جائے گا، اب واپسی تک آپ اس پاسپورٹ کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ اس پاسپورٹ کی جگہ آپ کو ایک آئی کارڈ دیں گے جس پہ پاسپورٹ نمبر، آپ کا نام، آپ کی سکونت، آپ کہاں کے ہیں، انڈیا کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، وہ سب لکھا ہوگا۔ اس آئی کارڈ کو آپ فوراً گلے میں ڈال لیجئے۔ ایک آئی کارڈ آپ کو ملا تھا یہاں سے دلی ایئرپورٹ سے، وہ دلی حج کمیٹی سے، وہ آپ نے گلے میں ڈال لیا۔ اب مدینہ منورہ میں بس میں بیٹھ کے آپ کو آئی کارڈ ملا، یہ دلی حج کمیٹی سے ملا ہوا، اگر دائیں بائیں ہو جائے کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن جو مدینہ منورہ میں بس میں بیٹھ کر کے جو آئی کارڈ ملا ہے پاسپورٹ لینے کے بعد، یہ سمجھ لیجئے آپ کے پاسپورٹ کے جیسا ہی ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے گویا کہ یہ نہیں کھونا چاہیے، اس کو فوراً گلے میں ڈال لیجئے۔ آپ کو ایک پیلا پٹا دیں گے، اس کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیجئے۔ اب ایک ہاتھ میں آپ کے اسٹیل کا کڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ نے پیلا پٹا پہن لیا اور گلے میں آپ نے آئی کارڈ ڈال لیا۔ یہ جو سامان آپ کو ہاتھوں کا اور گلے کا ملا ہے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی، یہ کسی وقت بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہیے، واپسی تک دلی ایئرپورٹ تک آپ کے گلے میں، آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے پورے قیام کے دوران یہ آئی کارڈ، یہ پیلا پٹا، یہ اسٹیل کا کڑا آپ کے بدن سے جدا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ مثلاً طواف کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل پہنچا دیا، اب پتہ ہی نہیں، اب گلے میں کچھ نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، تو پتہ ہی نہیں کون ہے، یا اللہ نہ کرے کچھ اور حادثہ ہو گیا تو پتہ ہی نہیں کون ہے، کہاں کا ہے۔ لیکن جب ہاتھ میں بھی وہ کڑا موجود ہوگا، پیلا پٹا ہوگا، گلے میں آئی کارڈ ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کو معلم تک پہنچا دیا جائے گا، جس حال میں بھی ہو اسی حال میں معلم تک خبر ہو کر کے آپ کی بلڈنگ تک اور آپ کے ساتھیوں تک پہنچا دیا جائے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ سن 2015 میں اللہ سب کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ کرے۔ لیکن بہرحال موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت گالی نہیں ہے، موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، ایک اللہ والے نے کہا کہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ موت ہی ایک چیز ایسی ہے جو اللہ سے ملائے گی، کم بخت یہ آتی نہیں ہے، میں انتظار میں ہوں۔ ہاں، تو خیر آپ انتظار مت کیجئے گا، آپ تو عمل صحیح کرنے کا انتظار کیجئے گا۔ تو میں بتا رہا تھا سن 2015 میں جو بڑا حادثہ ہوا تھا مینا میں، اس میں جن کے ہاتھ میں گلے میں کچھ تھا ان کو تو ان کے عزیزوں تک وہاں تک پہنچا دیا، لیکن باقی جتنے بھی ہیں سب لاوارث میں گئے، یہاں تک کہ میرٹھ کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی فاروق صاحب، اتفاق سے ان کے بھی نہ گلے میں کچھ تھا نہ ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ تو یہ کہ ماشاءاللہ ہر سال سفر پہ جاتے تھے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، ہاں، یہاں تک کہ وہ بھی لاوارثوں میں گئے تھے۔ کئی مہینے کے بعد پتہ چل پایا لسٹ میں کہ
دفن والوں کی لسٹ میں جا کے پتہ چلا کہ حضرت تو دفن ہو چکے، تو کفن دفن سے گھبرانا مت۔ کسی کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں، کیا پتہ کل کو میں فجر پڑھوں نہ پڑھوں، دفن ہو جاؤں، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں، تو اس لیے میں بتا رہا تھا یہ کتاب میں نہیں ملے گا، یہ تجربے کی چیز ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے گلے سے جدا نہیں ہونے دینا۔ اب آپ کی بس پہنچ گئی مدینہ شہر میں، انشاءاللہ آپ کو ہم کتاب دیں گے، اس کتاب میں دعا ہوگی کہ آپ جب مدینہ شہر کے در و دیوار پر نظر پڑے تو کون سی دعا پڑھیں، جب مدینہ شہر کے بارڈر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھیں، مدینہ کے در و دیوار پر نظر پڑے تو کیا دعا پڑھیں، وہ کتاب دیں گے آپ کو۔ ابھی میں یاد نہیں کراؤں گا، کتاب دے دوں گا، اس میں دیکھ کے پڑھتے رہیے گا۔ اس کتاب میں دیکھ کر کے مدینہ شہر کے داخلے کی دعا، مدینہ شہر کے در و دیوار پر نظر پڑنے کے بعد والی دعا، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اب آپ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کی رہائش گاہ پر آپ کا سامان اتار دیا جائے گا، آپ اپنا اپنا سامان لے کر کے، اور جس منزل پر جس روم کی چابی آپ کو دی جائے گی آپ اپنے اس روم میں جا کر کے سیٹ ہو جائیں۔ جب وہاں روم میں سیٹ ہو جائے تو اب یہاں تک تو ہم سفر کر کے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ شہر میں پہنچ گئے۔ اب ہمیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر جانا ہے مسجد نبوی کی حاضری کے لیے۔ مسجد نبوی میں حاضری دینی ہے اور صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ صلاۃ و سلام والا موضوع انشاءاللہ کل آئے گا، ابھی تو بس میں آپ کو مسجد نبوی میں پہنچا دوں گا۔ بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لیں، کھانے کا تقاضا ہے، کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ جب آپ بس میں مدینہ منورہ سے مدینہ ایئرپورٹ سے بس میں بیٹھ کے اپنی رہائش گاہ کی طرف چلیں گے تو معلم کے آدمی آپ کو ایک پیکٹ دیں گے، ایک اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ وہاں جا کے تاکہ حاجی جاتے ہی کھانا ادھر ادھر نہ ڈھونڈے، وہ پیکٹ دے دیں گے، اس میں کھانے پینے کی چیز ہوں گی، آپ اس کو کھائیے۔ جب آپ پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے پورے فٹ ہو جائیں، تو اب آپ تیاری کریں گے مسجد نبوی کے اندر جانے کی۔ یہاں بات روک کے میں ایک چیز اور بتا دوں، جو دلی والے ہیں وہ دلی ایئرپورٹ سے اڑتے ہی مسافر شروع، اور جو دلی سے باہر والے ہیں وہ دلی ایئرپورٹ سے ہی مسافر، دلی ایئرپورٹ پہ بھی قصر پڑھیں گے۔ اب آپ کو مدینہ منورہ میں 8 دن یا 9 دن قیام کرنا ہے۔ ان 8-9 دن میں آپ مسافر ہیں، مقیم نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی نماز کی جماعت چھوٹ جائے تو پھر آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ قصر کا مطلب ظہر، عصر، عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض، باقی آگے پیچھے کی سنتیں پوری پڑھی جائیں گی۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے، فرضوں میں قصر ہے، لیکن آپ کو ہر نماز مسجد نبوی میں با جماعت ادا کرنی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔
ثواب ہے 50,000 نمازوں کے برابر. ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازیں ادا نہیں ہوں گی. بات سمجھ رہے نہیں میری؟ یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی تو 50,000 نمازیں میری آگے تک کی ادا ہو گئی. نہیں، ثواب ملے گا اتنا. نماز تو ایک ہی ادا ہوگی، لیکن ثواب مسجد نبوی میں بڑھ جائے گا کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملے گا. تو ایک فضیلت تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی یہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. دوسرے حدیث میں ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں با جماعت ادا کر لی، اسے 3 پروانے ملیں گے. ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا، کہ بھئی تم منافق نہیں بنو گے انشاءاللہ، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ. دوسرا پروانہ ملے گا جہنم سے چھٹکارے کا، اور تیسرا پروانہ ملے گا عذاب سے بری ہونے کا. اللہ اکبر تو کہہ دو. ارے اتنی بڑی فضیلت مل گئی اور ہم خاموش بیٹھے رہے. اللہ کی عطا، اللہ کا کرم ہے کہ 40 نمازیں پڑھنے پر ہمیں کیا نواز رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. پروانہ آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے، سرٹیفکیٹ سمجھ لیجئے. ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ منافق نہیں بنیں گے. دوسرا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو جہنم کی عذاب سے نجات مل گئی. تیسرا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو عذاب، چاہے قبر کا عذاب ہو، حشر کا عذاب ہو، پل صراط کا عذاب ہو، جہاں کے جتنے بھی عذاب ہیں ان سارے عذابوں سے آپ کو چھٹکارا دے دیا گیا. اتنا بڑا پروانہ، اتنے بڑے 3 سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں 40 نمازیں ادا کرنے پر. لہذا یہ فضیلت کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کی 40 نمازیں باجماعت پڑھنے پر 3 سرٹیفکیٹ. تو ہمیں یہ تڑپ اور یہ لگن اور یہ شوق، یہ جذبہ زیادہ ادھر ادھر مصروف نہیں رکھے گا، بلکہ ادھر متوجہ رکھے گا. وہ اگر کہیں شاپنگ پہ جائے گا بھی یا جائے گی بھی تو وہ فوراً ٹائم کا دھیان رکھے گا یا رکھے گی کہ میری نماز باجماعت نہ چھوٹ جائے. اور جن کے ذہن میں اس کا استحضار نہیں ہوگا، شوق جذبہ نہیں ہوگا، وہ پھر کہ چلو پڑھ لیں گے، پہلے یہ شاپنگ ضروری ہے، وہ پھر شاپنگ پہ توجہ ہوگی. لیکن اتنی فضیلت سننے کے بعد پھر ہم اپنے ساری مصروفیت وہاں پر رکھیں گے، لیکن اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے کہ ہماری ایک بھی نماز مسجد نبوی کے علاوہ کہیں نہ پڑھی جائے. اس کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے میں یہاں پر خواتین کا بھی مسئلہ بیان کر دوں. ہماری ماں بہن بیٹیاں وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میری تو 40 نمازیں پوری نہیں ہو پائیں گی. کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو 40 نمازیں پوری کی پوری مل جائیں گی مسجد نبوی میں، ان کے سامنے کوئی عذر نہیں آئے گا. کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو شروع میں جاتے وقت عذر ہوگا نماز چھوٹنے کا، ان کی 10-5 نمازیں چھوٹ جائیں گی. مان لیجیے 10 چھوٹ گئی تو 30 نمازیں ملی، 40 تو پوری نہیں ہوئی. کچھ بہن بیٹیاں ایسی ہوں گی جن کو مثال کے طور پہ 20-25 نمازیں تو مل گئی، اس کے بعد پھر ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا، اب نمازیں چھوٹ گئی تو 40 پوری نہیں ہوئی، کسی کی پہلے چھوٹ گئی، کسی کی بعد میں چھوٹ گئی. تو جن ہماری بہن بیٹیوں کی نمازیں 40 پوری نہیں ہو پائیں گی، انہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عذر اللہ کی طرف سے ہے. جو فضیلت مردوں کو، خواتین کو 40 نماز پڑھنے کے بعد ملے گی،
وہی فضیلت بالکل اسی طرح سے ان بہن بیٹیوں کو بھی ملے گی جن کی کل 15 نمازیں ہو پائی تھی، 20 نمازیں ہو پائی تھی، یا 30 نمازیں ہو پائی تھی، 40 نمازیں پوری نہیں ہو پائی، جتنی بھی ملی اتنی ہی پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی وہی فضیلت عطا فرمائے گا جو 40 نماز پڑھنے والوں کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ہمارا رب ہے۔ ارے تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہے، وہ کریم اپنے کرم کی عطا کی بارش رات دن برسا رہا ہے، یہاں بھی برسا رہا ہے اور وہاں تو اور زیادہ برسائے گا۔ ہم ہی اگر دامن بچا کے دائیں بائیں ہو جائے وہ ہماری اپنی نالائقی ہوگی، ورنہ کریم کا تو کرم ہر وقت بارش کی طرح برس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے جذبات تڑپ رہے ہوں گے کہ جلدی سے میں دیکھ لوں مسجد نبوی کو، جلدی سے میں گنبد خضرا کو دیکھ لوں جس کی نعتیں سنتے سنتے میں بیتاب ہو جاتا تھا، جس کی تصویریں دیکھ کر کے میں بیتاب ہو جاتا۔ اب میں جلدی سے جاؤں اور اس مسجد کو دیکھ لوں اور اپنے پیارے آقا کے روضہ اطہر کو دیکھ لوں، اس گنبد خضرا کو دیکھ لوں۔ شوق مچل رہا ہوگا، دل تڑپ رہا ہوگا، لیکن ذرا تھوڑا سا اطمینان کیجئے، تسلی کیجئے۔ پہلے مرد بھی خواتین بھی اپنے کمرے پر غسل کر لیجئے، اور یہیں سے ایک جوڑا بہترین مرد بھی خواتین بھی الگ سے رکھ کر کے لے جائیں کہ یہ جوڑا تو میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہن کے جاؤں گا یا جاؤں گی۔ غسل کریں اس نیت سے کہ مسجد نبوی کے داخلے کا غسل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ اپنے گھر سے غسل کر کے چلے تھے کس چیز کا؟ مدینہ شہر میں داخلے کا۔ الحمدللہ اسی غسل کے ساتھ مدینہ شہر میں داخلہ ہو گیا۔ اب مسجد نبوی میں داخل ہونا ہے، تھکن بھی ہے سفر کی، کچھ گرد و غبار بھی ہے، کچھ میل کچیل بھی ہے، اس سارے گرد و غبار کو دور کرنا ہے، میل کچیل کو دور کر کے نہا دھو کر کے مردوں نے بھی اچھے کپڑے پہن لیے، خواتین نے بھی اچھے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد عطر لگا لیجئے، اور عطر یہیں سے لے کے جائیے گا، کیونکہ وہاں جاتے ہی عطر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے دکانوں پر؟ اچھی خوشبو والا، ایسی خوشبو جو کسی کو پریشان نہ کرے۔ بعضی خوشبو بڑی بیکار ہوتی ہے اور بڑی تیز ہوتی ہے، ہلکی خوشبو لے کے جائیں۔ عام طور سے میں جنت الفردوس کو ہی پسند کرتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ جنت الفردوس کا دوں گا، وہ بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ بہت سے پوچھتے ہیں آپ جنت الفردوس ہی کیوں پسند کرتے؟ ہم نے بھائی نالائق ہوں، اتنے عمل تو ہے نہیں جو اللہ سے جنت الفردوس مانگ لوں، کہہ دوں گا مولا دنیا میں جنت الفردوس پسند تھا، یہاں بھی مجھے جنت الفردوس ہی دے دے، اتنا ہی کہہ کے مانگ لوں گا اللہ سے۔ تو بہرحال غسل کر کے کپڑے اچھے پہن لیے، خوشبو لگا لی، خوشبو لگا کر کے اب میاں بیوی، بھائی بہن، بیٹا ماں، جو بھی محرم ہیں ساتھ نکلے، اپنے گروپ کے ساتھ چلے، اور بلڈنگ سے نکلنے سے پہلے بلڈنگ کے ریسیپشن پر سے بلڈنگ کا کارڈ لے کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں، جو ایڈریس کارڈ ہے بلڈنگ کا وہ لے کر کے جیب میں رکھ لیں۔ آپ کے گلے میں آئی کارڈ موجود ہے، ہاتھ میں کڑا اسٹیل کا موجود ہے، پیلا پٹا موجود ہے، بلڈنگ کا ایڈریس کارڈ بھی آپ نے لے کے جیب میں رکھ لیا۔ اب آپ درود شریف پڑھتے ہوئے شوق کے ساتھ چل رہے ہیں مسجد نبوی۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے میناروں پر نظر پڑے گی، آپ کو زور زور سے درود شریف کا ورد جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے صحن میں پہنچ جائیں گے۔ مسجد نبوی کے صحن میں جانے کے بعد اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی اگر وہاں پر سائل ملے مانگنے والا، اس کو کچھ ریال صدقہ دے دیجئے، کھلے ریال بھی لے کے جانا یہاں سے،
اور اگر کوئی سائل نہ ملے تو پھر وہاں پہ جو صفائی کرنے والے کرمچاری ہیں ان کو دے دیجئے، خادم ہے مسجد نبوی کے، وہ ریال ان کو دے دیجئے، کیونکہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا ادب بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر۔ کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرو، ان سے سرگوشی کا، ان سے ملاقات کا ارادہ کرو، تو صدقہ دے دیا کرو، اب وہ جتنا بھی گنجائش ہو۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور تمہیں بہت زیادہ پاک کرنے والا عمل ہے۔ اندر سے دیکھو، ہم نے غسل کر کے بدن کی جو ظاہر کی گندگی تھی وہ دور کر لی، اور صدقہ دے کر کے دل کی گندگی کو دور کر لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم صدقہ دے دو گے تو وَأَطْهَرْ، تم کو پاک کر دیا جائے گا۔ اتنی عالیشان مسجد میں جانا ہے جس کے اندر جنت ہے، جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، حضرات شیخین آرام فرما ہے۔ اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے خالی جسم کی پاکیزگی ضروری نہیں ہے، دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ایک کام تو یہ کہاں کرنا ہے؟ صحن میں جا کر اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے، اور اس سے پہلا کام کرنا ہے یہاں اپنے اپنے مقام پہ آج سے ہی۔ وہ کام میں بھول گیا تھا، وہ اب بتا دوں۔ ایک کام یہیں سے آج سے شروع کر دینا ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے حاضری کہاں دینی ہے؟ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینی ہے۔ جب ہم صلاۃ و سلام پیش کرنے جائیں گے تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور ہمارا چہرہ بالکل آمنے سامنے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اب بتاؤ، میں اپنے پیارے آقا کے چہرے کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے کھڑا ہوں گا؟ مجھے کون سا چہرہ لے کے کھڑا ہونا ہے؟ اپنے پیارے آقا والا چہرہ یا یہود و نصارہ والا چہرہ؟ دیکھو سیدھی سی بات، چہرے پر اس طرح کوئی چلائے، مشین چلائے، قینچی چلائے، یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کسی کا نہیں ہے، سارے نبیوں میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ برا لگے تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، برا لگے تو برا مت ماننا، درست کر لینا۔ یہ چہرہ نبی کا چہرہ نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ برا مت نہ مان کر کے اس چہرے کو اپنے نبی کے جیسا چہرہ بنا لینا۔ کیوں؟ اگر میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے حاضری دی اور میرا چہرہ خلاف ہوا اور میرے نبی نے نظریں پھیر لی تو کہیں کے نہیں رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا، رحمتیں برکتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ نظر رحمت کدھر ہوگی، توجہ کدھر ہوگی؟ جو چہرہ پیارے آقا کے چہرے سے میل کھاتا ہوگا اس پر توجہ ہوگی، اس پر نظر رحمت ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیت کر لی ابھی؟
ابھی اور زور سے انشاءاللہ. ہاں بہت سے لوگ ڈر رہے ہیں انشاءاللہ کہہ لی تو رکھنی پڑ جائے گی. ہاں رکھنی ہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا چہرہ بالکل صاف ہے اور پیارے آقا کی سنت ہے ایک مشت ایک مٹھی، تو اب دن رہ گئے ہیں تھوڑے سے، تو ایک مٹھی تو آئے گی نہیں. کوئی بات نہیں، میں نے نیت آج کر لی کہ میں انشاءاللہ آج سے اپنے چہرے پر نہ تو اس طرح لگواؤں گا، نہ مشین نہ قینچی. تو جب ہم وہاں میری نیت پر، ابھی سب سے پہلے میں نے کہا تھا نا نیت ٹھیک کر لو، تو اس نیت کے ساتھ جب میں حاضر ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی چہرے کو پورے سنت والا دکھا دے گا. اللہ تو قادر مطلق ہے نا. ابھی میری اتنی سی آئی ہے، لیکن پیارے آقا کی سنت کتنی ہے؟ ایک مٹھی. دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی بھی فیشن ہے، داڑھی نہیں ہے، سمجھ لو. یہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں. چھوٹی کا چکر بھی چھوڑ دو، یہ قینچی سے ہر ہفتے یوں کرنا یہ بھی غلط. پوری لاؤ پوری. اگر رحمتیں برکتیں حاصل کرنی ہے تو پوری لانی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آقا کو سامنے چہرہ دکھانا ہے. مولانا مکی انشاءاللہ آپ مکہ مکرمہ میں حرم میں ان کا خوب بیان سنیں گے. بڑا اچھا بیان، سوال جواب بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ مدینہ منورہ کی حاضری پر یہی بات بیان کر رہے تھے، تو بعد میں کسی نے پرچی بھیجی کہ حضرت آپ ہمیں تو داڑھی رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اتنا زور دے رہے ہیں، یہاں کے شیخ جو ہے یہ تو داڑھی رکھتے نہیں، داڑھی مڈواتے ہیں. تو مولانا مکی نے سیدھا جواب ذرا سی دیر لگائے بغیر کہا کہ اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے ان شیخوں کا تو ان کے جیسا چہرہ بنا لے، اور تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے جیسا چہرہ بنا لے. کتنا پیارا جواب. یہ نہیں کہا میاں نہیں ذرا وہ یوں میں ایسے میں، ارے نہیں، ان کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہے. اگر تو نے ان مردودوں کا کلمہ پڑھا تو ان کے جیسا بن جا، اور تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی کے جیسا بن جا. ایک جملے میں پورا جواب دے دیا. تو اس لیے ہمیں وہاں پر آج ہی سے اسی وقت، اور دیکھو اگر سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے انشاءاللہ نہ بیوی ناراض ہوگی، نہ اماں ناراض ہوگی، نہ آفس والے کچھ کہیں گے. اور اگر ایک دفعہ کو آفس والے ناراض ہو بھی جائیں تو نبی کے چہرے کے لیے ایک دفعہ آفس قربان کرنا پڑے تو جنت میں سارا کچھ معاملہ ہو جائے گا. ہاں میں حرم شریف کے صحن میں ایک صاحب کو داڑھی کی فضیلت بتا رہا تھا، تو وہ میرے سامنے بیٹھے تھے ایسے، ان کے پیچھے بیوی بیٹھی تھی میرے کمر کے پیچھے. تو اب وہ بار بار بیوی کی طرف دیکھ رہے، بار بار بیوی کی طرف دیکھ رہے. تو جب 3-4 دفعے دیکھ لیا تو ادھر سے آواز آئی میری طرف کیا دیکھ رہے، اپنا دل دیکھو، میری طرف سے کوئی دقت نہیں ہے. ہاں ہم نے کہہ لو اب تو یہ منسٹری کی طرف سے بھی اجازت مل گئی ہے. اب تو ہاں ہوم منسٹری نے بھی اجازت دے دی ہے. تو پھر ان کا جواب تھا جب بیوی سے اجازت مل گئی تو پھر دوسرا جواب تھا اجی وہ کیا کروں، اصل میں میرا کام ہی کچھ ایسا کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہم نے کہ کون سی حدیث میں لکھا کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ مت بولنا اور بغیر داڑھی کے خوب جھوٹ بولنا؟ جھوٹ تو ہر حال میں حرام ہے. کاروبار حلال کرنا حلال ہے، رکھو تب بھی سچ بولنا ہے، نہ رکھو تب بھی سچ بولنا ہے. تو خیر ان کو سمجھایا، الحمدللہ اب پوری داڑھی ہے ان کی، اور وہ کاروبار بھی وہی کر رہے ہیں اور مزے سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ شیطان بہکاتا ہے. تو ایک کام تو آپ نے دلی یہی کر لیا کہ آج سے نیت کر لی انشاءاللہ. اچھا اس طرح کے ساتھ میں نے مشین کا لفظ اس لیے استعمال کیا، میں نے ایک کو داڑھی کے لیے آمادہ کیا، اس سے وعدہ لیا. میں نے کہتے ایک وعدہ کر آج کے بعد اس طرح قینچی بالکل نہیں چلائے گا، کہ جی قسم خدا کی آج کے بعد نہ اس طرح چلاؤں نہ قینچی چلاؤں. اب 2-3 مہینے کے بعد ملا تو صاف
ہم نے بھائی تو نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اب بھی قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے نہ اس طرح لگایا نہ قینچی لگائی، کہ پھر کہ مشین لگائی تھی۔ تو اس نے آنکھیں کھول دی، جب سے میں مشین کو بھی کہنے لگا کہ بھائی نہ اس طرح چلانا، نہ قینچی نہ مشین، اور اگر کوئی چوتھی چیز بھی ہو رہا تو وہ بھی مت چلانا۔ سمجھ گئے انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے وہاں پر آپ نے صدقہ دے دیا۔ تیسری چیز، صدقہ دینے کے بعد اب آپ حاجی اور حجن اندر جانے سے پہلے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لیں کہ دیکھو حجن وہاں پر خواتین کا داخلہ اس گیٹ سے، مردوں کا داخلہ اس گیٹ سے۔ اب خواتین گئی تو مردوں کا وہاں داخلہ نہیں، مرد ادھر گئے تو خواتین کا داخلہ نہیں۔ واپس آنے کے بعد پہلی مرتبہ اندر جا رہے ہیں، واپس آنے کے بعد آخر ملیں گے کہاں؟ تو واپس آنے کے بعد جہاں ملنا ہے اس جگہ کا تعین کرنا ہے۔ اب وہاں پر میں خاص طور سے انشاءاللہ کل میں دکھاؤں گا آپ کو پروجیکٹر پر، آپ کو پروجیکٹر بھی دکھایا جائے گا، آپ کو بیت اللہ کا ڈھانچہ رکھ کر کے اس پہ طواف کر کے بھی دکھایا جائے گا، آپ کو صحیح کر کے بھی دکھایا جائے گا، آپ کو انشاءاللہ ایسا کر کے بھیجیں گے کہ آپ معلم بنیں گے۔ تو وہاں پر چاروں طرف حمام بنے ہوئے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں وہ ہے وضو خانے، استنجا خانے، اوپر ممٹی بنی ہوئی ہے، ممٹی پر نمبر پڑے ہوئے ہیں، حمام نمبر 1، حمام نمبر 2، حمام نمبر 3۔ اب جو ہے کچھ نمبر بدل گئے ہیں، 200 سے یا 300 سے شروع ہوئے ہیں اب نئے نمبر، تو لہذا جس حمام کے سامنے آپ گئے اس پہ جو بھی نمبر ہو حجن کو بتا دے کہ دیکھو یہ حمام نمبر اتنا ہے، تم ادھر جاؤ اپنے خانے میں ادھر جا رہا ہوں، فلاں نماز کے بعد باہر نکلیں گے، تم اس حمام کے پاس ملنا، میں بھی یہیں آ جاؤں گا۔ تو پہلی 2-3 مرتبہ ایسے کرنا پڑے گا، پھر تو حاجیوں کی الگ ٹولی بن جاتی ہے، حجنوں کی الگ، حجن آپس میں مل کے وہاں جاتی آتی ہے اور حاجی اپنا ادھر جاتے آتے ہیں، پھر کوئی دقت نہیں۔ لیکن شروع میں اس عمل کا کرنا ضروری ہے، ورنہ واپسی میں نکل کر کے حاجی ادھر ڈھونڈے اور حجن ادھر ڈھونڈے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ جگہ طے کر کے پھر اندر داخل ہونا ہے۔ اب اندر داخل ہو کے کیا کرنا ہے، صلاۃ و سلام کیسے پیش کرنا ہے، انشاءاللہ یہ سبق آپ کا کل آئے گا۔ کل پورا سبق آئے گا صلاۃ و سلام کیسے پیش کرنا ہے۔ ریاض الجنہ اس کے اندر جو 6 ستون ہیں ان کے نام، ان کی فضیلت، مسجد قباء، جنت البقیع، احد اور دیگر چیزیں ہیں، ان سب کا تعارف کل کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا آج کا سبق ضروری تھا یا غیر ضروری؟ بہت ضروری تھا، اس سے بھی زیادہ ضروری کل کا سبق ہے، اور ہر سبق سے اگلا سبق اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بارش آئے تب، مہمان آئے تب آپ کو ناغہ نہیں کرنی ہے۔ بس آپ کو میں نے ایڈریس بتا دیا ہے کہ مسجد نبوی میں حمام کے ایڈریس پتہ کر کے لکھ کے، اور اندر خواتین چلی جائیں گی اور ادھر مرد چلے جائیں گے، کیسے جائیں گے وہ پورا طریقہ صلاۃ و سلام کا انشاءاللہ کل آئے گا۔ اب میں 2-3 باتیں اور یہ بتا دوں۔ نمبر 1، جو خواتین سیکھنے آ رہی ہیں، حج کو جا رہی ہیں، وہ بھی، جو حج کو نہیں جا رہی ہیں سیکھنے آ رہی ہیں وہ بھی، جب عشاء کی نماز یہاں ہوتی ہے تو با جماعت نماز ادا کیا کریں۔ دیکھو مسجد نبوی میں جا کے بھی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، حرم میں بھی جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا اس کی عادت یہیں سے ڈالیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا جیسا طریقہ مردوں کا ہے ویسا ہی طریقہ عورتوں کا ہے۔ اب ایک جملہ تو یہ ہے کہ بھئی اپنی عورتوں کو مرد جا کے طریقہ بتا دیں، اتنا کافی ہے جی، ورنہ دیر لگ جائے گی۔ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں جماعت سے، ایسے ہی اپنے حجن کو بتا دیں، آپ کے طریقے میں حجن کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، کل کو اچھی طرح گھر پہ جا کے یہ طریقہ سکھا دینا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا سبق 10 دن کا
نہ مردوں کا چھوٹے نہ خواتین کا چھوٹے۔ خواتین پر ایک وقت آتا ہے جب ان کو ناپاکی کا عذر آتا ہے، ہم نے انتظام یہ کیا ہے کہ ان کا بھی سبق نہ چھوٹے۔ فرسٹ فلور پہ جیسے ہی زینے پر چڑھیں گی، سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے میں چلی جائیں، وہ مسجد کی حد سے باہر ہے، اس میں اسپیکر پنکھا سب کچھ موجود ہے، انشاءاللہ پورا سبق وہاں بیٹھ کر کے سنیں گی۔ لہذا کوئی خاتون اس عذر کی وجہ سے سبق کو ناغہ نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسرا اعلان یہ ہے، ہمارے جتنے بھی حاجی اپنی بائک وغیرہ لائیں تو سب یہ پیچھے پلاٹ ہے، یہاں لا کر کے کھڑی کریں۔ ہم نے ایک چپڑاسی کو متعین کر دیا ہے، وہ بالکل آپ کی بائکوں کی حفاظت کرنے کے لیے مستعد رہے گا۔ ہم نے بھائی کل ہی اس کو ہم نے کہ تمہیں تنخواہ میں دوں گا، لیکن 10 دن ڈیوٹی دینی ہے، ادھر ادھر کھڑی کرنے سے خطرہ ہے، لیکن یہاں انشاءاللہ آپ کی بائکیں جگہ بھی نہیں گھرے گی اور آپ کی بائکیں بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گی، بس سیدھے ادھر لا کے کھڑی کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سبق کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب چھٹی ہونے سے پہلے جو لبیک پڑھا جائے گا اس کا ایک سبق لیتے جائیے۔ لبیک پورا تلبیہ ہم ایک ساتھ نہیں یاد کراتے ہیں، بلکہ 6 سانسوں کا کام ہے، 6 سانسوں میں یہ 6 دن میں اس کو یاد کراتے ہیں۔ یہ صابن ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، یہ ابھی سیمپل انشاءاللہ آپ حضرات کو جب ہم کتابیں دیں گے، دعاؤں کی کتابیں دیں گے، پرچے دیں گے، ساتھ میں یہ صابن بھی دیں گے تاکہ آپ احرام کی حالت میں اس صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں۔ یہ صابن ابھی سیمپل کے طور پہ منگوایا ہم نے۔ چلیے وہ سبق لے لیجئے آپ۔ پہلا سبق جو ہے، یہ پہلا پورا سبق ہے لبیک اللہم لبیک۔ اب یاد کیسے کرنا ہے؟ یاد کریے، لبیک لبیک لبیک، سنائیے، بس اتنا یاد ہو گیا، بس اتنا ہی سنانا بس۔ اس کے معنی ہے میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ جو پرانے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، جب ہمارے حافظ جی حاضری لیتے تھے محمد عارف، ہم کہتے ہوتے تھے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آپ وہاں جا نہیں رہے، آپ نہیں جا رہے وہاں پر آپ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ بلایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بلایا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جو کوئی خود جائے وہ تو جا کے پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بلائے تو کہتا بھائی آپ نے بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا، اندر آ سکتا ہوں۔ ہاں، تو اس کا معنی ہے لبیک کے معنی اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم اللہم، اس میں جو لفظ اللہ ہے اس کے لام کو ذرا منہ بھر کے بھی نکالنا ہے اور کھینچ کے بھی نکالنا ہے۔ اللہم اللہم، اس کے بعد پھر لبیک۔ اب اس کو میں یوں کہہ دوں کہ سبق آسان بنا دوں، ادھر بھی لبیک ادھر بھی لبیک، بیچ میں اللہم۔ سبق آسان ہے مشکل؟ کم سے کم پڑھے لکھے کو بھی آسان ہو گیا۔ لبیک سب کو یاد ہو گیا، شروع میں بھی لبیک اور اخیر میں بھی لبیک، بیچ میں اللہم۔ اب میں پڑھاؤں گا، جب رک جاؤں پھر آپ پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ سبق اتنا ہی ہے بس۔ دیکھو کسی کے پاس کتاب ہو یا کسی کو یاد ہو، نہ اس سے آگے یاد کرنا، نہ کل کو یہاں سنانا۔ جتنا پڑھا گیا کل کو اتنا ہی سب سے سنیں گے،
جو یاد کر کے سنانا چاہے گا کبھی کل کو نہ ہو کہ سنانا پڑے گا، آج غوطہ کھا جاؤ۔ ہاں، اس لیے یہ سبق سنا جائے گا، آخر میں دوسرا سبق دیا جائے گا، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم سے کم سمجھ والے کو بھی پوری طرح سے تلبیہ سمجھ میں آ جائے۔ روزانہ سبحان اللہ بحمدہ سے بس دعا ختم کر دی جائے کرے گی، لیکن آج میں ایک دعا کرانا چاہتا ہوں چھوٹی سی۔ اس پروگرام کے کرنے میں، اس پروگرام میں جو اشتہارات لگانے میں، اس کو دور تک پہنچانے میں بے شمار حضرات کا اس میں ساتھ ہے، تو میرے دل سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہے، آپ بھی ذرا آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی عازمین حج جا رہے ہیں سب کے جانے کی حاضری کو آسان فرما اور سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا اس سبق کے یہاں پر انتظام کرنے میں جتنے بھی لوگ معاون بنے ہیں، کسی نے اعلان کیا، کسی نے اشتہار لگائے، رات کو 3 بجے تک ہمارے نوجوان اشتہار لے کے مسجد لگاتے پھرے، جس نے جس لائن سے بھی اس میں شرکت کی حصہ لیا، اے اللہ تو ان سب کی بھی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کے لیے جانا آسان فرما دے۔ مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان سب کی حاضری کو آسان فرما دے، ان سب کے لیے دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، ان کی ساری بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ سب کو صحت عافیت ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔